السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ اینڈ ویلکم ان چینل لنگوسٹکس with Hooran. This is my brief introduction and hope you all are also and your colleges and your institutions are also connected with the same university. اچھا اسٹوڈینٹس، آج ہمیں سوشل لنگوسٹک کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنا ہے وچ از دی تھیریز ان سوشیو لنگوسٹک، اور یہ آؤٹ لائن کے اکارڈنگ بھی کوئی دوسرا تیسرا ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تھیری کیا ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوشیو لنگوسٹک کا سبجیکٹ کیا ہے اور اس کے اندر کس قسم کی تھیریز اور چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں جی کہ تھیری کیا ہے. سیٹ آف پرنسپلز آن وچ دی پریکٹس آف این ایکٹیویٹی از بیسڈ. A supposition or a system of ideas intended to explain something, especially one based on general principles independent of the thing to be explained. A set of principles on which the practice on an activity is based. وہ ریزلٹس ہوتے ہیں اور وہ پرنسپلز ہیں، وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کی بیس پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی پریکٹس آف این ایکٹیویٹی از بیس، جس کی بیس پہ آگے کوئی کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ، وہ کنکلوژنس، وہ رولس، وہ ہوتے ہیں جی تھیری. تھیری از اے کیئرفلی throughout explanation for observations of the natural world that has been constructed using the scientific method and which brings together many facts and hypotheses. تو پھر دیکھیں سوسائٹی میں یا کہیں پہ جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جیسے لینگویج کے لنگوسٹ ہیں، باقی جو ہیں وہ سائنٹسٹ کہلاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام کرنے کے بعد کچھ کنکلوژنس نکالتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے اور اس کے ہم نے یہ ریسرچ کی ہے، یہ تھیری ہے، یہ ماڈلز ہیں، یہ ہے اور یہ ہے. تو ان کا جو کام ہوتا ہے اس کے بعد جو کنکلوژنس نکالتے ہیں وہ کہ ان چیزوں کو ہم اگر اڈاپٹ کر لیں تو ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جی تھیری. اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشیو لنگوسٹک میں تھیریز کب ڈیولپ ہوئیں اور کس نے کی اور کیسے کیسے کام شروع ہوا. تو باسل ڈیولپ دی سوشیو لنگوسٹک تھیری. دی سوشیو لنگوسٹک تھیری از دی فرسٹ ڈیولپ برانچ فرام دی سوشل لرننگ پرسپٹیوز فرام دی 1970. 1970 میں سب سے پہلے اس پہ کام شروع ہوا تھا. شوز ریلیشن شپ بٹوین چائلڈس اورل لینگویج اینڈ ریڈنگ ڈیولپمنٹ. چائلڈس اورل لینگویج وہ زبان جو وہ بولتا ہے، جو وہ گھر میں بولتا ہے، وہ جو سوسائٹی میں بولتا ہے، جس کا وہ نیٹو اسپیکر ہے. اینڈ ریڈنگ ڈیولپمنٹ، اس سے مطلب وہ لینگویج ہے جو کہ اس سوسائٹی کی یا اس کنٹری کی انسٹیٹیوشنس کی لینگویج ہے. آگے یہ وہ کہتے ہیں کہ جو سوشو کلچر تھیری ہوتی ہیں نا، وہ ریلیٹ ہوتی ہیں یا وہ زیادہ کلوز ہوتی ہیں کلچرل اسپیکٹس کے. اور جو سوشیو لنگوسٹک تھیری ہوتی ہے بیکاز آف سوشل وہ سوشل اسپیکٹس پہ ہوتی ہے. سوشیو لنگوسٹک تھیری فوکس آن دی لینگویج اینڈ سوشل کلچر فوکس آن دی کلچرل اسپیکٹس آف لرننگ. تو یہاں پہ جو تھا نا یہ ورڈ ہے اسپیکٹ. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ ریڈنگ ان دی کلاس روم. یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کی یہ ایکسپلینیشن رکھنی ہے کہ if a child's oral is not developed sufficiently, he or she will struggle with literacy skills. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی جو ہے لینگویج اسپوکن ٹھیک نہیں ہے، بولنے والی لینگویج میں اس کا مسئلہ ہے،
تو اس کو اسٹرگل کرنی پڑے گی انسٹیٹیوشنس میں جا کے. اگر کسی کو ان پاکستان اور ان آر سوسائٹی اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پنجابی اسپیکر ہے تو اس کے بچے کو اردو نہیں آتی یا انگلش نہیں آتی، وہ گھر میں پنجابی بولتا ہے، ہر وقت پنجابی بولتا ہے، تو اسکولس میں جا کے اس کو مسئلہ ہوگا. اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو پروننسیشن سیکھنی پڑے گی، اس کو وکیبلری زیادہ اچھی طرح یاد کرنی پڑے گی، اس کو اسٹرکچر سیکھنا پڑے گا. اگر اس کو گھر میں تھوڑا بہت پتہ ہوتا تو پھر اس کو پروننسیشن تھوڑی سی آ جانی تھی. فار ایگزامپل اے اسٹوڈنٹ ہوز ہوم انوائرمنٹ یوزنگ امپراپر گرامر، اگر کسی کے گھر میں کوئی غلط فکرے بولتا ہے، اسٹرکچر ٹھیک بولتا، تو وہ جو ہے بچہ ہی اور شی ول ٹینڈ ٹو مس سنٹیکٹیکل کیوزز، تو اس کی اسٹرکچرز میں غلطیاں ہوں گی، سنٹیکس میں فکرے بناتے ہوئے اسٹرکچرز میں غلطیاں ہوں گی. دین اے چائلڈ از کنسسٹنٹلی ایکسپوز ٹو اے فیملی ممبر ہو ایگزبٹ اسپیچ ڈیفیکلٹس، اگر کوئی بچہ کسی ایسی فیملی سے ہے کہ جس کے گھر میں اس کی پروننسیشن میں غلطیاں ہیں، بولتے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس بچے کی ہی اور شی میں اسٹرگل وتھ گرافک فونک کیوزز، تو وہ اس کو اپنی ساؤنڈس پہ فوکس کرنا پڑے گا، اس کو اچھے سے ٹھیک کرنی پڑیں گی. واٹ ریڈنگ انسٹرکشن اسٹریٹجیز ایڈریس سوشل لنگوسٹک ایشوز. لیکن بھائی سوسائٹی میں ہمیں کیا مسئلے آ رہے ہیں؟ اگر ہماری بچہ جو ہے وہ نیٹیو لینگویج بھی گھروں میں بولتا ہے، اگر ہم گھروں میں اسٹرکچر غلط بولتے ہیں تو بچے کو انسٹیٹیوشن میں آ کے اسٹرکچرس کو اچھی طرح فوکس کرنا پڑے گا، بہت کانشیس اس کو چیزیں یاد کرنی پڑیں گی. اگر ہم ساؤنڈ پروننسیشن غلط بولتے ہیں گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے تو ان کو آ کے اپنی ساؤنڈس ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر ہم گھروں میں سیکنڈ لینگویج، وہ لینگویج جو انگلش اردو انسٹیٹیوشنس میں بولی جاتی ہے، ہم بالکل نہیں بولتے، تو ہمارے بچوں کو اسکول جا کے انہیں بہت کانشیسلی ایفرٹس کے ساتھ سیکھنی پڑیں گی اور انہیں بڑی مشکل ہوگی. اچھا، یہ مسئلہ تو سوسائٹی سے شروع ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ واٹ ریڈنگ انسٹرکشن اسٹریٹجیز ایڈریس سوشل لنگوسٹک ایشوز. معاشرے کے اور زبان کے آپس میں جو افیئرس ہیں، تو پھر بچے کو جو پرابلمز اسکولس میں آگے ہوں گی تو پھر ٹیچر کیا کرے اور کون سی چیزیں پلان کرے، کس طرح سے بچے کی جو ہے یہ جو کمیاں ہیں، جس کی ساؤنڈس میں ہے، جس اسکل میں جو کمی ہے، تو وہ اس کی وہ کیسے ٹیچر ٹھیک کرے. تو دیکھیں اس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اورل ڈسکشن کرائے ڈیورنگ اینڈ آفٹر اسٹوریز، ٹھیک ہے. اس کے بعد لٹریچر کی سلیکشن ایسی کرے کہ بچے کی یہ اسکلز ٹھیک ہوں. رائٹنگ ایکٹیویٹیز ٹیچر جو ہے وہ اچھے سے کرائے اور ایسی اسٹریٹجک پلان کرے، گروپنگ پلان کرے. اس کے بعد گرافک آرگنائزر کروائے کہ چیزیں اس کے لیے نا انڈرسٹینڈیبل ہو جائیں. اسپیچ سروسز ٹیچر کرائے، تو ٹیکنالوجی کا یوز کروائیں. اس کے بعد ٹیچرز اور پیرنٹس آل آر فرسٹ مسٹ فائنڈ ویئر دی difficult or problems lie in order to decide which strategy will support the child most effectively. تو سب سے پہلے تو ٹیچرز اور کو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے میں کس چیز میں کیا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ دیکھنے کے بعد اس کے اکارڈنگ ابو اسٹریٹجیز میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجیز پلان کر لینی چاہیے. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دی چینل. یہ دیکھیں جی کچھ وین ڈائیگرامس ہیں جن کا اوپر ابو نام لیا گیا ہے، تو آپ ان کو دیکھیں یہ کس طرح سے ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ چارٹ ہیں KWL چارٹس جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، تو آپ ان چارٹس کو دیکھیں کہ یہ چارٹس کس طرح کے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.